السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان پریپریشن کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ان صورتوں کا بیان ہے جن میں روزہ ٹوٹنے کے سبب قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازمی ہے۔ یعنی اگر روزہ ٹوٹ گیا، کچھ ایسا امر کرا، ایسا کام کرا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو کچھ صورتوں میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ آج ہم انہی صورتوں کا بیان کریں گے اس ویڈیو میں، آج کی اس ویڈیو میں۔ رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم نے رمضان کے ادا روزوں کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر کوئی بھی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی یا جمع کیا یا کروایا تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ یعنی رمضان کے ادا روزوں کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے۔ صحیح مجبوری کے کچھ صورتیں ہم نے پہلے کی ویڈیو میں بیان کر دی ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر کچھ کھایا پیا لذت کے لیے یا جمع کیا یا کروایا تو ان سب صورتوں میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ قے آئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر بھی کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں۔ یعنی قے آئی تھی، بھول کر کھایا تھا، پیا تھا یا جمع کیا تھا اور ان سب صورتوں میں وہ جانتا تھا کہ روزہ نہ گیا پھر بھی اس نے کھا لیا تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں، لیکن قضا رکھنی ہوگی۔ احتلام ہوا اور اسے معلوم بھی تھا کہ روزہ نہ گیا، اس کے باوجود کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب احتلام ہوا اور اسے یہ معلوم بھی تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اس کے باوجود اس نے کھا لیا تو اب کفارہ لازم ہے۔ ختم سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کھا رہے تھے، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا پھر بھی نگل لیا تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب۔ یعنی سحری کھا رہے تھے، اتنے میں صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کوئی دن میں کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا، یاد آ گیا۔ اب ان سب صورتوں میں نوالا منہ میں تھا لیکن پھر بھی اسے یاد آنے کے باوجود بھی اس نے نگل لیا تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، لہذا یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصداً توڑ دیا، یعنی جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ یعنی کسی کو باری سے بخار آتا تھا اور آج باری کا دن تھا، آج معلوم تھا کہ بخار آئے گا اور یہ سوچ کر کہ آج بخار آئے گا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا اور اس کے بعد بخار نہیں آیا، تب بھی اس صورت میں کفارہ ساقط ہے۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے رمضان المبارک کے روزے کی نیت کی ہو، اور اگر دن میں نیت کی ہو اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں، صرف قضا کافی ہے۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا معاملہ واقع نہ ہوا ہو جو روزے کے خلاف ہے، یا بغیر اختیار ایسا معاملہ نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی۔ جیسے روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہے۔ یعنی روزے میں کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی بھی ایسا معاملہ نہ پایا جائے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جیسے کسی نے صبح کے وقت روزہ توڑ دیا اور دوپہر میں وہ ایسا سخت بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو اب اس پر سے کفارہ ساقط ہے۔ یہ بھی دھیان رہے کہ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، جیسے ابھی ایک صورت بیان کی تھی کہ آئی یا بھول کر کھایا پیا جمع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر بھی کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں، تو جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ان میں شرط ہے کہ ایک بار ہی ایسا ہوا ہو اور نافرمانی کا ارادہ نہ کیا ہو۔ یعنی یہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور نافرمانی کے ارادے سے نہ ہوا ہو تبھی کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ کئی بار ہوا ہو یا نافرمانی کے ارادے سے ہو تو ان صورت میں کفارہ دینا ہوگا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے، نہ اتنا مال ہے کہ لونڈی غلام خرید سکے
یا مال تو ہے مگر غلام میسر نہیں، جیسا کہ آج کل لونڈی غلام نہیں ملتے، تو اب اس صورت میں پے در پے 60 روزے رکھے، یعنی لگاتار 60 روزے رکھے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی 60 روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ یہ ضروری ہے کہ جس کو ایک وقت کھلائے دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے پیٹ بھر۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس کو ایک وقت کا کھلائے اسی کو دوسرے وقت کا کھلائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر کے برابر رقم کا مالک کر دیا جائے، ایک صدقہ فطر دے دیا جائے 60 مسکینوں کو، یا ایک ہی مسکین کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دے دیا جائے، یعنی ایک ہی مسکین کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دیا جائے۔ اکٹھے 60 ایک مسکین کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ کوئی سوچے کہ اکٹھے ایک ہی بار میں ایک مسکین کو 60 صدقہ فطر کی رقم دے دی جائے تو اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین کو 60 دن تک روزانہ ایک صدقہ فطر دے دیا جائے، یا پھر 60 مسکینوں کو الگ الگ 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر دے دیا جائے۔ روزہ رکھنے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، پہلے کے روزے شامل نہ ہوں گے، یعنی 60 روزے پے در پے رکھنا ہے لگاتار۔ اگر اس میں کوئی ایک دن کا روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے نئے سرے سے 60 روزے رکھنا ہوں گے۔ اگرچہ 59 رکھنے کے بعد ایک روزہ چھوٹا ہو، 59 رکھ چکا تھا اب ایک چھوٹ گیا تو اب پھر دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ تو روزے رکھنے کی صورت میں ضروری ہے کہ پے در پے 60 روزے رکھے جائیں۔ صورتوں کو بیان کریں گے جن میں روزہ ٹوٹنے کے سبب صرف قضا واجب ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ روزہ ٹوٹنے کے سبب کبھی کبھی صرف قضا واجب ہوتی ہے، یعنی صرف ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور کبھی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم بس انہی صورتوں کا بیان کریں گے آج کی اس ویڈیو میں جس میں صرف قضا لازم آتی ہے۔ یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی اور کھایا پیا یا جمع کیا، بات کو معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہ ہوا۔ اس روزے کی قضا کرنا ضروری ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ جہاں آئے کہ قضا کرنا ہے تو قضا میں صرف ایک روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ سوچا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے اور کھایا پیا یا جمع کیا، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی تو روزہ نہیں ہوا اور اب قضا لازم ہے اس روزے کی۔ کھانے پر سخت مجبور کیا گیا۔ مجبور کرنے کی صورت وہی ہے کہ کوئی شخص قتل کرنے یا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دیتا ہو، کہتا ہو کہ تب اگر تو نے روزہ نہیں توڑا تو تجھے مار ڈالوں گا یا تیرا ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ ایسا کر بھی گزرے گا، تو اس صورت میں مجبوری کا حکم نافذ ہوگا، یعنی اکراہ شرعی پایا جائے گا۔ تو اب چونکہ مجبوری ہے تو اگر کھانے پر سخت مجبور کیا گیا تو اگر اس نے کھا لیا، چاہے اپنے ہاتھ سے ہی کھایا ہو یا اس نے کھلایا ہو جو دھمکی دے رہا ہے، دونوں صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، یا احتلام ہوا یا قے ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ سوچا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب یہ سوچ کر اس نے قصداً جان بوجھ کر کھا لیا تو صرف قضا لازم ہے، یعنی بھول کر کھایا پیا تھا، جمع کیا تھا، یا احتلام ہوا تھا یا قے ہوئی تھی، اور ان سب صورتوں میں اس نے سوچا کہ روزہ جاتا رہا۔ حالانکہ اگر بھول کر کھایا پیا تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے جان بوجھ کر کھا لیا تو صرف قضا لازم ہے۔ روزے کی حالت میں ناک میں دوا چڑھائی تو روزہ ٹوٹ گیا، اس کی قضا لازم ہے۔ بارش کا پانی یا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ بہت سارا پسینہ یا آنسو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ یہ گمان کیا کہ ابھی تو رات باقی ہے، سحری کھاتے رہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا اور قضا کرنا ہوگی۔ یعنی یہ سوچا کہ ابھی رات باقی ہے، سحری کھاتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ہوا اور قضا کرنا ہوگی۔ اسی طرح یہ سوچ کے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، کھا پی لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ سورج نہیں ڈوبا تھا، جب بھی روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ یعنی یہ سوچا کہ صاحب سورج غروب ہو چکا ہے،
یہ سوچ کر کھا لیا، تو حالانکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ وضو کر رہا تھا، پانی ناک میں ڈالا اور دماغ تک چڑھ گیا یا حلق کے نیچے اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا لازم ہے۔ یہ تمام صورتیں جو ابھی بیان کی، ان تمام صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، یعنی صرف ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے بدلے کفارہ ان صورتوں میں لازم نہیں ہوگا۔ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں، لیکن ان کام کو کرنے کی وجہ سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، روزے کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں، تو انہی کاموں کو روزے کے مکروہات کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو جانیں اور جان کر ان کاموں سے بچیں جن سے روزے کی نورانیت اور برکتوں میں کمی آتی ہے۔ یاد رہے کہ ہر وہ کام جو شرعاً ناجائز و حرام ہے، روزے کے علاوہ میں بھی، روزے میں وہ سب اور زیادہ ناجائز و حرام ہے اور ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے، یعنی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے، چغلی کرنے، غیبت کرنے، گالی دینے، بیہودہ بات کرنے اور کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ دار کو بغیر کسی مجبوری کے کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے مجبوری یہ ہے کہ عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم یا زیادہ ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ اور چکھنے کا معنی یہ نہیں کہ جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لیتے ہیں، یہ چکھنے کا معنی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، اگر تھوڑا سا کھا لیا چکھنے کے طور پر تو روزہ چلا جائے گا، بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ معلوم کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جانے پائے۔ یعنی چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھیں اور مزہ معلوم کر لیں اور اس میں سے حلق میں سے کچھ بھی نہ جائے گا، حلق میں کچھ چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور چبانے کے لیے مجبوری یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی دوسری نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، اور نہ ہی کوئی بے روزے دار ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا تو مکروہ ہے۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد میں کرے، کسی بھی وقت مکروہ نہیں۔ روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ منہ بھر پانی لے اور وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا، یہ مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے ناپسند ہے اور روزے میں مکروہ، یعنی تھوک اکٹھا کر کے نگل جائے تو بغیر روزے کے بھی یہ ناپسند ہے اور روزے میں مکروہ۔